اگلے زمانے میں پارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی، گرد نواح کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال وزر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے بیٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے عنان حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج خزانہ دے کر مختار کی حکومت دی۔ شاہ زمان بھائی کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ وہ دونوں امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دفعہ شہریار نے اپنے بھائی کو بلایا، شادمان وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کے یاد آنے پر واپس آنا پڑا، چنانچہ رات کو 2 ملازموں کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نہایت دل خراش نظارہ دیکھا، اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ سو رہی تھی۔ شاہ زمان فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا، غم کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر گہرا اثر ہوا، تمام راستہ اسی رنج میں کٹا۔ جب وہ شہر کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شایار نے بڑی شان سے شوکت سے اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شادمان نے جب یہ بات سنی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑے بھائی نے خیال کیا شاید ملکہ کی آستا رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد شہریار نے دیکھا کہ شادمان کی طبیعت بدستور اداس۔ جب شہریار اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھتا تو خود بھی پریشان ہو جاتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا تم اج میرے ساتھ شکار کے لیے چلو، لیکن شاہ زمان نے منع کر دیا۔ شہزادہ شہریار اپنے وزیر کے ساتھ شکار کو روانہ ہوا۔ شادمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کا باغ صاف نظر رہا ہو۔ رات کے وقت اچانک شہر کے محل کا دروازہ کھلا اور 20 عورتیں باغ کے درمیان پہنچ گئی، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر کے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ملکہ شہریار باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی اگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہے کل حبشی جو کہ شاید اس کی اوز پہچانتا تھا، دوڑ کر آلف، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ ہر دن سب نے بے حیائی کو جامے پہنا